نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آج آیت کریمہ کے مہمانوں اور طالب علموں کا کھانے کا انتظام ہمارے مہربان ہمایوں صاحب، ان کی عالیہ اور ان کے بچے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ آیت کریمہ کے شرکاء سے درخواست ہے کہ ان کے لیے خلوص دل سے دعا کریں، اللہ تبارک تعالی ان کے بچوں کو نیک بنائے، ماں باپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتفاق ہے کہ آج آیت کریمہ کا شاید آخری اتوار ہے، آگے رجب ہے، اور رجب میں ہمارے درس کے طالب علموں کو جو پورے پاکستان میں عربی پڑھتے ہیں ان کے امتحان ہیں۔ کون سی تاریخ کو؟ 27 کو امتحان ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے سال تعلیمی سال ہوگا، اور تو ہم تو آیت کریمہ کر رہے تھے، تو ان میں سے کسی ایک طالب نے کہا کہ آپ ہمارے علم میراث پڑھائے، ان کی سندیں دے دیں۔ اس نے یہ لفظ کہے اور کہے کہ آخری اتوار ہے، آپ سندیں دے دیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری اتوار ہے۔ ہمیں تو اپنی زندگی یاد آتی ہے، ان کے اس لفظ سے میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوبارہ تعلیم کے لیے آپ میسر نہیں ہوں گے، تو ہمیں سندیں دے دے وراثت کی۔ پھر ان نے وضاحت کی تو میں نے کہا شاید انشاءاللہ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے سن 1975 سے، ہر سال علم میراث پڑھاتے ہیں، اور دورہ ہوتا ہے، کافی طالب علم پڑھتے رہے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ میں برطانیہ میں گیا تھا، وہاں بھی علم میراث پڑھایا، وہاں تو تقریباً 200 کے قریب آدمی تھا، 100 مرد تھے طالب علم تھے، اور 100 کے قریب طالبات تھیں۔ وہاں جیسے معاشرہ ہوتا ہے، زین الاختاب صاحب نے انتظام کیا تھا، اس میں یہ ہمارے بیٹے سہیل صاحب بھی تھے، ہمارے داماد بھی تھے، اور ہم نے پڑھایا اور زندگی بھر پڑھاتے رہے۔ ارادہ یہی تھا کہ ہر سال پڑھائیں گے۔ یہ ایک آسان علم ہے، آسان تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک علم ہے وراثت کا، کہ جب انسان مر جائے تو اس کے بعد وراثت کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے۔ یہ ہم پڑھاتے رہے۔ ایک باب ہے علم فقہ کا۔ علم فقہ تو ایک سمندر ہے، لیکن یہ اس کا ایک فصل ہے، ایک باب ہے علم میراث۔ لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ تعلم الفرائض
وَعَلِّمُهُ النَّاسَ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ علم سیکھو اور پھر سکھاؤ۔ فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ جتنے علوم ہیں سب ایک طرف اور ایک علم ایک طرف، یہ آدھا علم ہے۔ یعنی جتنے علوم ہیں شریعت کے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم اصول فقہ ہے، جتنے بھی علوم ہیں وہ ایک سیٹ پر رکھ لیں، وہ آدھے ہیں، اور آدھا علم میراث ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے۔ اب مجھے ہمارے ملتانی تھے برخورداروں نے ایک شعر لکھا تھا علم، ایک شخص مر گیا چھوڑ گیا ایک دی آتے ایک ڈاڈی، اندے ترکہ دے حصے کیتے چار، ترائے گھن گئی دھی اور ہک گھن گئی ڈاڈی۔ یہ مسئلہ ردیہ ہے۔ دادی کا چھٹا حصہ ہوتا ہے شریعت میں، لیکن یہاں چوتھا حصہ، اور بیٹی آدھا دیتی ہے، یہاں 3 حصے ملتے ہیں۔ وہ ملتان کے بہت بڑے عالم اور روحانی عالم تھے۔ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی قبرستان سے گزریں تو ان کے ارواح کو فاتحہ پڑھنے کے لیے یہ ایک مسئلہ بیان کر دیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی وراثت میں ایک بیٹی تھی، ایک دادی تھی، اس کے ترکہ کے 4 حصے کیے، ایک دادی کو دیا، 3 بیٹی کو دیا۔ اے صاحب قبور، اس مسئلے دا ثواب بخشا تہاڈی ارواح تہاڈی، اس مسئلے کا جو اللہ نے ثواب دیا وہ تو آپ کی ارواح کو بخش۔ اس علم کا بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب ایک مسئلے کا ثواب آپ نے قبرستان والوں کو تقسیم کیا اور ہدیہ کیا، قیامت تک وہ ثواب تقسیم ہوتا رہے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا۔ اس کی فضیلت پر خود قرآن مجید گواہ ہے، کوئی علم ایسا نہیں جو پورا قرآن نے بیان کیا ہو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، پورا پھر حضور بیان کرتے رہے، لیکن قرآن میں پورا علم نہیں ہے۔ قرآن میں صرف عنوان ہے، تفصیل نہیں ہے۔ یہ پہلا علم میراث، اس کی تمام جزیات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بعینی آپ نے بیان کی، اس کو اپنے رسول پر بھی نہیں چھوڑا، رسول پر نہیں چھوڑا۔ اس لیے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ علم ایسا ہے کہ رب العالمین نے خود قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا، اس کے جزیات بیان فرمائے۔ تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکھو سکھاؤ، اس لیے کہ جب علوم اٹھائے جائیں گے زمین سے تو سب سے پہلا علم جو اس زمین سے اٹھے گا وہ ہے علم میراث۔ اول علم تنسا، پہلا علم ہے جو بھلا دیا جائے گا، کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو پڑھو، پڑھاؤ، یاد رکھو، علوم سارے اٹھ جائیں گے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بھی اٹھ جائے گا، سب چیز اٹھ جائے گی۔ قرآن مجید، رات کو لوگ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو قرآن مجید کے ورقے اوراق سفید ہوں گے، یہ نقوش، زبرزیر، یہ سب چیزیں ختم ہوں گی۔ کعبۃ اللہ صبح اٹھیں گے تو اپنی جگہ پر نہیں ہوگا۔ علوم جب اٹھیں گے ان تو بے شمار ہیں،
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا علم جو اس دنیا سے اٹھے گا وہ علم میراث ہے۔ اس لیے ہم نے نیت یہی تھی، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ علم پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، اور بہت زیادہ نہیں، 1 مہینے کا دورہ رکھتے تھے ہم، 1 مہینے کے اندر علم میراث پڑھا دیتے تھے۔ اس میں خواتین بھی پڑھتی ہیں، عربی نہ پڑھنے والے لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ایک حساب کتاب کا علم ہے، ضرب و تقسیم جس کو آتی ہے وہ اس علم کو پڑھ سکتا ہے، اس علم کو۔ اس لیے ہماری بچیاں ہیں اوپر، انہوں نے بھی علم میراث پڑھا ہے، اس سال بھی پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھتی رہی ہیں۔ اب ان کے لیے الگ ہم انتظام کریں گے، ان کو بھی سندات دیں گے، اور وہ وراثت کے مسائل بتاتی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں خواتین۔ تو یہ ہمارا مطلب ہے کہ ایک انفرادی کام ہے کہ ہم نے لڑکوں کو بھی پڑھایا اور لڑکیوں کو بھی پڑھایا علم میراث۔ باقی علوم تو ہے، حدیث، تفسیر، لیکن علوم میراث جو ہیں ان کو ہم نے سکھایا، اور وہ الحمدللہ آج آپ مسئلہ پوچھیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، مثال کے طور پر مفتی رفیق فوت ہو گیا ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، کس کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، ایک بیوی ہے تو وہ آپ کو نقشہ کتاب بتا دیں گی کہ بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹیوں کو اتنا ملے گا، بیٹوں کو اتنا ملا ہے۔ اب اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہ حقوق العباد سے ہے، یعنی اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، کیونکہ اس میں زمین تقسیم ہوتی ہے، اثاثے تقسیم ہوتے ہیں، سوئی تک اس کے اندر حصے ہوتے ہیں، اور سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حساب و کتاب کے لحاظ سے مشکل ترین حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ کے حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو قاعدہ جا تو نے نماز نہیں پڑھی تو معاف کر دیا، روزے نہیں رکھے معاف کر دیا، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن حقوق العباد کہ تیرے فلاں بیٹے کی یا فلاں بھائی کی جائیداد کا حصہ بنتا تھا، تو نے ان کو نہیں دیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن کسی انسان کا روح نکلے اسی وقت جو وارث ہوتے ہیں وہ اس کی جائیداد کے حصے دار بن جاتے ہیں، اور یہ حصے دار کو جائیداد دینا بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے علم کے مطابق رات بھی ایک شخص علم میراث جاننے والا پرسوں رات یوایسے سے آیا ہوتا، لاڑکانہ سے۔ یہ جو بڑے بڑے جتنے زمیندار ہیں، جاگیردار ہیں، یہ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو جائیداد نہیں دیتے، اس خطرے کی پیش نظر کہ اگر ہماری بیٹی یا ہماری بہن کسی دوسرے کے ہاں شادی کر دیں گے تو یہ جائیداد لے جائے گی۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا 1000 مربع زمین ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے آپ نے پیری مریدی کرنے والے لوگ، میں جن کو جانتا ہوں ادھر پیر ہیں، پیر کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو، آج کل تو ہے نہیں کوئی ہدایت دینے والا، لیکن رسمی طور پر جو گدی نشین ہیں، پیر ہیں، جبہ قبہ پہنتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو جائیداد کا حصہ نہیں دیا، اور انہوں نے مانگا تو انہوں نے دھمکی دی پیروں نے کہ خبردار اگر تم نے زمین کا حصہ مانگا تو تمہارا حشر ایسا کریں گے کہ عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ پیر
توسے شریفانوں کا ابھی تک کیس چل رہا ہے. یہاں سندھ میں جتنے وڈیرے پیر ہیں اللہ کی پناہ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، میں تفصیل نہیں بتانا چاہتا اس لیے کہ یہ لوگ عجیب ہوتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ عجیب ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. وہ بہت بوڑھے تھے، ان کو بیوی کی اشد ضرورت تھی، اس لیے کہ بڑھاپے میں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے اپنے ہونے والے سجادہ نشین کو کہا کہ مہربانی کر کے میری کسی لڑکی سے شادی کر دو، میں باتھ روم جاتا ہوں، استنجا کرتا ہوں، بیمار بھی ہوں، عمر بھی 100 سال سے اوپر ہو گئی ہے، تو آپ میری کہیں شادی کر دیں. اس نے ایک غریب جھونپڑی والے آدمی کو کہا کہ تم اپنی بیٹی دے دو. اس نے لالچ میں آ کر بھئی اتنا بڑا گھر ہے، اس نے نوجوان بیٹی نکاح میں دے دی. اب انہوں نے جب یہ سوچا بھی یہ لڑکی نکاح میں آ گئی اور یہ تو بیوی جو ہوتی ہے اگر شوہر کی اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ اس کا حق ہے. اب اس پیر صاحب کی پتہ نہیں 100 مربع زمین ہے، 200 مربع زمین ہے، اگر چوتھا حصہ نکالیں گے تو کتنے مربع بنے گا؟ تو جھونپڑی والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا چوتھا حصہ اس کی جائیداد کے ملے گا. ان کے سجادہ نشینوں نے یہ سوچا کہ اب تو یہ ہے تو جھونپڑی والی غریب تھی، اس نے نکاح کر لیا، لیکن اب وراثت کا مسئلہ آئے گا وہ تو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حقوق دیا ہے، اس میں تو کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں؟ اب انہوں نے پٹواری کو بلایا، تحصیلدار کو بلایا، ساری زمین وہ اپنے نام کرا لی، لکھا لی، اور جو مرحوم ہونے والا تھا جس کی وراثت تقسیم ہونے والی تھی اس کو صرف 1 کنال ادا کی، 1 کنال رکھی. اچھا یہ پیر لوگ جو ہیں حج بھی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی طرح ان کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کی زمین، ان کے اثاثے سب کنٹرول کر لیتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے اس قسم کے پیروں سے یہ کہا کہ پیروں سے تو نہیں کہا، ان کے سجادہ نشینوں سے حج کیوں نہیں کراتے اپنا دادے کو یا پیر کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ استطاعت ہی نہیں ہے، 1 کنال زمین ہے، اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ کتنا ظلم کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کو اہمیت پر بتا رہا ہوں کہ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ یا رب العالمین علم حدیث بھی ہے، علم تفسیر بھی ہے، علم فقہ بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، بے شمار علوم ہے، لیکن کسی کا تو نے تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن میں نہیں کیا. یہ کہا کہ وراثت دے دو، اور اسی طرح کہا نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، تفصیل حضور نے بتائی. لیکن یہ علم ایسا ہے کہ اس کی تمام تفصیل کہ اگر اولاد ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا شوہر کی جائیداد سے، اگر نہیں ہے تو اس کو 4تھا حصہ ملے گا. اسی طرح بیوی کی اولاد ہے تو کچھ ملے گا، نہیں دوسرا ملے گا. تو ساری یہ تفصیل علم میراث کے اندر بتائی گئی ہے. اس لیے آپ حضرات بھی اور جو طلباء بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ علم میراث پڑھ لیا اگر انہوں نے تو اس کو جاری رکھیں. اور جلدی بھول جاتا ہے اس لیے کہ اس کا حساب و کتاب ہے، یعنی جیسے اردو کا حساب و کتاب ہوتا ہے، میتھ ہوتا ہے، اس قسم کا ان کا حساب و کتاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو، ان طلباء کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.